وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ محترم سامع حاضرین، یاران طریقت، برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھاں شکر ہے کہ رب کائنات نے اس مبارک دن میں ہمیں اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات اس مبارک جگہ پر گزارا ہوا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورہ یوسف سے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بات چیت ہو رہی تھی، گفتگو چل رہی تھی۔ پچھلی بات جہاں تک مکمل ہوئی تھی، میں اس کو صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ بے شک میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند دیکھا ہے، میں ان کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ خواب سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹے، یہ خواب تم اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کریں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہاں تک بات ہوئی تھی پچھلی گفتگو میں، اور خواب کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں، خواب سچے کہاں ہوتے ہیں، جھوٹے کیا ہوتے ہیں، اور انسان کی زندگی میں خواب کی کتنی اہمیت یا کتنی حیثیت ہے، یہ باتیں ساری بیان ہو چکی تھیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب خواب سنایا، یعقوب علیہ السلام نے وہ خواب سنا، تو خواب سن کر یعقوب علیہ السلام نے خواب سن لیا، خواب سمجھ لیا، اور خواب کا جو معنی اور مطلب تھا وہ بھی سارا سمجھ گئے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے بالکل وضاحت کے ساتھ اور کھلم کھلا اس خواب کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو نہیں بتایا۔ اور یہ حکمت ہوتی ہے
یہ سمجھداری کی علامت ہوتی ہے کہ جب کبھی کوئی چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ سارا خواب سنا، سمجھ لیا۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے، لیکن اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کا مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو صاف لفظوں میں، سیدھے لفظوں میں، وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ اس خواب کا مطلب بھی بتایا اور ایک پردہ بھی رکھا کہ اشارتاً کنایتاً دبے چھپے لفظوں میں یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو خواب کا مطلب بھی بتا دیا اور ایک پردہ بھی بیچ میں رکھا، یعنی سرعام لفظوں میں، کھلے لفظوں میں نہیں بتایا، دبے چھپے لفظوں میں بتا بھی دیا، آپ یوں کہہ لیں کہ اور نہ بھی بتایا۔ کیسے؟ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے، وَكَذَلِكَ، یعقوب علیہ السلام نے کہا اپنے بیٹے سے، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے میرے بیٹے یوسف، اسی طرح تمہارے رب نے تمہیں چن لیا ہے، تمہارے رب نے تمہیں۔ اب اس خواب کا مطلب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کرے گا، یوسف علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہوں گے، خواب کا مطلب یہ تھا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے جب یہ مطلب بتایا اور سمجھایا تو کن لفظوں کے ساتھ؟ فرمایا کہ کذالک یجتبیک ربک، کہ اے میرے پیارے یوسف، اسی طرح اللہ تمہیں چن لے گا، منتخب کر لے گا، پسند فرما لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہارا رب تمہیں خوابوں کا علم عطا فرمائے گا، تمہارا رب تمہیں خوابوں کا علم عطا کرے گا اور تمہیں چن لے گا، منتخب کر لے گا۔ اور ساتھ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تمہارا رب تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل فرما دے گا، تم پر اپنی ساری نعمتیں مکمل کر دے گا۔ اب کائنات کی وہ نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو ملتی ہیں، ان کی فضیلت کی بات کریں تو تمام نعمتوں میں سب سے فضیلت والی نعمت نبوت ہے۔ نبوت سے بڑھ کر تو کسی چیز کی فضیلت نہیں ہے نا۔ تو اب فرمایا کیا؟ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اللہ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دے گا، اللہ اپنی نعمتیں تم پر مکمل کر دے گا۔ اب یہ تین نشانیاں یعقوب علیہ السلام نے بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں چن لے گا، تمہیں خوابوں کا علم عطا فرمائے گا۔ تیسرا فرمایا کہ اللہ اپنی ساری نعمتیں تم پر مکمل کر دے گا۔ اور چوتھی بات کیا ارشاد فرمائی؟ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر بھی اپنی نعمتیں مکمل کر دے گا اور تمہاری آل پر بھی، یعنی تمہاری اولاد جو آگے آئے گی اس پر بھی اللہ اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ اور یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ وہی نعمت ہے کما اتمہا علی ابویک، جیسے اللہ نے تمہارے باپ دادا پر نعمتیں کی تھیں
وہ باپ دادا کون؟ من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسی نعمت تم سے پہلے اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اب اسحاق علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو قدر مشترک کون سی نعمت تھی جو ان کو عطا کی گئی؟ یقیناً وہ نبوت کی نعمت تھی۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ 3 نشانیاں بیان کر دیں، خواب کو 3 علامتوں میں بیان کر دیا، لیکن حالانکہ اگر اس خواب کو یہ کہتے کہ بیٹے اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے نبی بنانے والا ہے، اللہ تجھے نبوت عطا کرے گا اور ایک وقت آئے گا کہ تم اللہ کے نبی بنو گے، بات ختم ہو جاتی، سیدھی سیدھی بات تھی۔ لیکن نہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام نے واضح لفظوں میں نہیں کہا کہ اللہ تجھے نبی بنائے گا اور اللہ تجھے نبوت عطا کرے گا، نہیں، صرف دبے چھپے لفظوں میں کہا کہ اللہ نے تجھے چن لیا ہے، اللہ تجھے خوابوں کا علم عطا فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ اللہ اپنی ساری نعمتیں تم پر پوری کرے گا جیسی تمہارے باپ دادا پر اللہ نے نعمتیں کی ہیں، اسحاق علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ خواب کی تعبیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو بتائی۔ اللہ اکبر۔ یاران گرامی، شاید آپ محسوس کر سکیں اس بات کو کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی یا اپنی اولاد کی کسی کامیابی کا پتہ چل جاتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میرا بچہ فلاں مقام پر پہنچے گا، فلاں عہدے پر پہنچے گا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے بچے کو وہ بتاتے نہیں ہیں، اس کو کہتے نہیں ہیں کہ بھی تم فلاں عہدے پر پہنچو گے یا میرا بیٹا فلاں مقام پر پہنچے گا، نہیں بتاتے، کہتے نہیں یہ خود محنت کرے، یہ خود دیکھے، اگر میں نے اس کو بتا دیا تو کہیں یہ بھٹک نہ جائے، یا شاید کہیں یہ محنت کرنا نہ چھوڑ دے، یا شاید اس میں کہیں کوئی غرور اور تکبر نہ اس میں آ جائے، اور بھی کئی وجہ ہوتی ہیں۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو خواب کی جو تعبیر تھی وہ صاف صاف نہیں بتائی، بلکہ اشارتاً کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے چن لے گا، تجھے خوابوں کا علم عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ تجھے اپنی نعمتیں تجھ پر پوری کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چلو آرام، یہ خواب بیان کر دیا، خواب کی تعبیر بھی سنا دی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہ جی ایسے ایسے ہونے والا ہے اور یہ کچھ ہوگا۔ ساتھ فرمایا اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اے میرے بیٹے یوسف، بے شک تمہارا رب بڑے علم والا ہے اور بڑی حکمت والا ہے، بڑا دانا ہے، وہ تمہارا رب سمجھتا ہے کہ کس کو کس موقع پر کیا عطا کرنا ہے۔ اب یہ خواب آتا ہے یوسف علیہ السلام کو 12 سال کی عمر میں، اور یہ وہ خواب ہے کہ جسے پورا ہوتے 40 سال لگ گئے، اور 40 سال کا عرصہ گزر گیا، پھر کہیں جا کر یہ خواب پورا ہوا۔ تو اس لیے یہ چونکہ بچپن میں خواب دیکھا تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، خواب تو نے دیکھا ہے لیکن اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتانا، اور باقی اس خواب کا مطلب یہ ہے، دبے چھپے لفظوں میں بتا دیا کہ مطلب اس کا یہ ہے، یہ اس کی تعویل ہے، خواب کی تعبیر ہے، لیکن یہ اپنے بھائیوں کو تم نہ بتانا۔ آگے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ اللہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کا جو سارا واقعہ ہے اور آپ کے بھائیوں کا جو سارا واقعہ ہے، اس پورے واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں بیان کی اللہ نے، پوچھنے والوں کے لیے اللہ نے بڑی نشانیاں بیان کی۔ نشانیاں کس طرح بیان کی؟ اب آپ دیکھیں، اب یہ قرآن پاک تو نازل ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور واقعہ اس میں بیان ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام کا جو سرکار سے بہت پہلے کے نبی ہیں۔ تو اب سنیں جو اللہ نے فرمایا کہ اس سارے واقعے کے اندر
پوچھنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، بڑی بڑی علامتیں ہیں، سمجھنے والوں کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے بڑا بڑا کچھ اس کے اندر بیان کر دیا ہے۔ وہ کس طرح؟ اب سنیں، مدینہ شریف کے کچھ یہودی تھے اور ان یہودیوں نے، ان کو پتہ چلا کہ مکے کے اندر جو مکے کے سردار تھے عبد المطلب، ان کا ایک پوتا ہے، تو انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے۔ اس وقت ابھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا چرچا یا شہرت نہیں ہوئی تھی، اور کوئی اسلام بھی کوئی بہت زیادہ لوگوں تک نہیں پھیلا تھا، چند ایک لوگ گنے چنے سے مسلمان ہوئے تھے۔ یہودیوں کو پتہ چلا مدینے کے اندر کہ مکے کے اندر ایک سردار کا بیٹا ہے، پوتا ہے، تو اس نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ انہوں نے پیغام بھجوایا، ایک دو بندے بھیجے مدینہ شریف سے، اور وہ مدینے سے مکے آئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے ملے اور آ کے کہتے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ نے نبوت کا اعلان کیا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں کہ اللہ کے نبیوں میں ایک نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ اس وقت تک جب یہ سوال انہوں نے کیا نا، مدینے کے یہودیوں نے سرکار علیہ السلام سے جب یہ پوچھا، اس وقت تک حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ یوسف علیہ السلام کا ذکر تورات کے اندر موجود تھا، یہودیوں کو، صرف یہودیوں کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ تھا، یہودیوں کے علاوہ کسی کو بھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتہ تھا، لوگ بالکل بھی نہیں جانتے تھے۔ اب مکے کے اندر چونکہ یہودی نہیں رہتے تھے، مکے کے اندر سارے بت پرست تھے، مشرک تھے، کافر تھے سارے، اب ان کو کیا پتہ یوسف علیہ السلام کون ہے؟ تو اب مدینے کے یہودی آئے اور آ کے پوچھا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیں کہ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے، آپ خاموشی اختیار کی، کوئی جواب نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل جاؤ اور یہ پوری سورت لے جاؤ، سورہ یوسف لے جاؤ، اور یہ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ کے ساری سنا دو اور بتا دو کہ میں یہ جانتا ہوں یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ سنا دیا، قرآن پاک میں یہ جو بیان ہوا ہے، یہ سارا واقعہ سنا دیا، تو یہودی ہکے بکے رہ گئے، کیونکہ اس دور میں لوگ حافظ بھی نہیں ہوتے تھے آسمانی کتابوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بارے تو سوائے یہودیوں کے کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ آدمی مکے میں پیدا ہوا، مکے میں رہا، اور پھر کسی سے اس نے پڑھا نہیں، نہ کبھی تورات پڑھی اس نے، نہ کبھی انجیل پڑھی، نہ کبھی زبور پڑھی، اور پھر اس کو اتنی تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کیسے پتہ ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کے بھائیوں کے بارے میں، معاملے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں اللہ نے بیان کر دی۔ بڑی پہلی نشانی یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا کر اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کا اعلان کر دیا کہ جو آدمی بغیر تورات پڑھے، بغیر زبور اور انجیل پڑھے حضرت یوسف علیہ السلام کی اتنی باتیں بتا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اس کو کوئی سکھانے والا ہے، کوئی ذات اس کے پیچھے ہے جو اس کو اپنی جناب سے علم عطا کرتی ہے، ورنہ ایسے تو کسی کو نہیں پتہ یوسف علیہ السلام کون ہے۔ اچھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی مخالفت آپ کے بھائیوں نے کی، سب سے پہلے آپ کے بھائیوں نے آپ کی مخالفت کی، اذیتیں دیں، تکلیفیں پہنچائیں، قتل کرنے کی کوشش کی، اور جس حد تک وہ اپنی شیطانی چالیں چل سکتے تھے کوشش کرتے رہے، اور وہ شیطانی چالیں چلتے بھی رہے یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ تو اللہ کا نظام اور اللہ کی جو قدرت ہے وہ سب سے بڑھ کر طاقت والی ہے، اور اللہ نے
پھر ایسی حکمت اپنائی اور ایسی تدبیر کی کہ ان یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ساری چالیں اور ساری سازشیں نکارہ ہو گئی، اور وہ بھائی جو یوسف کو قتل کرنے کے پیچھے لگے ہوئے تھے ان سب کو محتاج کر دیا یوسف علیہ السلام کا اناج اور غلہ لینے میں۔ اب یہی صورتحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ شریف کے اندر نبوت کا اعلان فرمایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑی تعداد آپ کے رشتہ داروں کی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے جو سب سے بڑے اسلام کے دشمن تھے، جنہوں نے سب سے زیادہ سرکار کو تکلیفیں پہنچائیں، سب سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں پہنچائیں، سب سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا جنہوں نے، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے رشتہ دار تھے، سگا چچا۔ وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام عکاظ میں گئے، قرآن پاک وہاں میلہ لگتا تھا، میلہ مطلب میلے کا عالمی منڈی جیسے کہتے ہیں، اس طرح کا میلہ لگتا تھا، وہاں لوگ جمع ہوتے تھے۔ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، وہاں لوگوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہتے ہیں میں آپ کو اللہ کا کلام سناتا ہوں۔ سرکار ان کو قرآن سنا رہے ہیں، چند لوگوں کو جمع کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سنا رہے ہیں۔ تو اتنے میں کیا ہوا کہ یہ ابو لہب آیا اور اس نے آ کے وہاں سے ریت اٹھائی اور سرکار کی داڑھی مبارک میں ڈال دی اور سرکار کی زلفوں پہ ڈال دی، اور پھر کہتا کہ استغفر اللہ، کہتا ہے کہ یہ میرا بھتیجا تو مجنون ہو گیا ہے، مطلب پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ یہ میرا بھتیجا تو مجنون ہو گیا ہے، اس کی باتیں نہ سنو۔ یعنی اتنی تکلیفیں، اتنے رنج دیے، دکھ دیے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر ہوا کیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے ستایا، تکلیفیں دیں، اور یوسف علیہ السلام ملک شام سے ہجرت کر کے کہاں چلے گئے؟ مصر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے مصر کی بادشاہت عطا کر دی۔ اور یہی واقعہ، یہی معاملہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ مکے کے اندر رہ کر یا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، اذیتیں پہنچائی گئیں، اور تکلیفیں دے کر تنگ کر کے نکال دیا گیا۔ میرے آقا مکہ پاک سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اور مدینہ میں اللہ نے حکومت عطا کر دی، سلطنت عطا کر دی۔ اور پھر جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو یوسف علیہ السلام کی چند دنوں میں یوسف علیہ السلام کا محتاج کر دیا کہ وہ جو یوسف کو قتل کرنے کے پیچھے لگے تھے وہ یوسف کے دربار میں جا کر ان سے اناج مانگ رہے ہیں، غلہ مانگ رہے ہیں، کھانے کو روٹی مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مقام عطا فرمایا کہ جب سرکار علیہ السلام مدینہ شریف میں تھے تو اللہ نے ریاست عطا کر دی، حکومت اور سلطنت عطا کر دی، اور جب پھر مکہ شریف فتح ہوا، فتح مکہ ہوا، صرف 10 سال کا عرصہ گزرا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف کو فتح کیا، تو اس وقت بڑے بڑے کافر میرے کریم آقا کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے تھے اور کانپ رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ ابھی انہوں نے زبان کا اشارہ کرنا ہے کہ ہماری گردنیں اتر جانی ہیں۔ لیکن قربان جائیں، اس موقع پر بھی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج جو بندہ اپنے گھر میں رہے اس کے لیے بھی امان ہے، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ آج جو بندہ ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے، اس کی حویلی میں چلا جائے، اس کے لیے بھی امان ہے، بچیوں کے لیے امان ہے، چھوٹے بچوں کے لیے امان ہے، خواتین کے لیے امان ہے، بوڑھوں کے لیے امان ہے۔ صرف ان کے ساتھ ہم لڑائی کریں گے جو لڑائی کرنے تلوار لے کر مقابلے میں آئیں گے، باقی جو اپنے گھر میں بھی رہیں سب کے لیے امان ہے۔ تو یاران گرامی، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ سوال کرنے والوں کے لیے، پوچھنے والوں کے لیے
واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام میں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جو معاملہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جس طرح ہوا وہی سارا معاملہ اسی سے ملتا جلتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آگے فرمایا اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی، مشورہ کیا، اور میٹنگ میں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا بھائی یوسف جو ہے اور اس کا یوسف کا جو بھائی ہے حضرت بنیامین، کہا کہ احب الینا ابینا، کہ ہمارا باپ ہم سب سے زیادہ ان دونوں سے محبت کرتا ہے، ان دونوں سے، یوسف سے اور اس کے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پوری جماعت ہیں، ہم ایک پوری جماعت ہیں، لیکن ہمارا باپ یعقوب یوسف اور اس کے چھوٹے بھائی اور اس کے دوسرے بھائی بنیامین ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ابا جی ہم سے محبت نہیں کرتے۔ وَإِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارا والد جو ہے وہ لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد صاحب یہ غلط رائے رکھتے ہیں یا غلط فہمی میں ہیں، اور ہم بڑے ہیں، ہم کمانے والے ہیں، اور ہم بکریاں چراتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سارا دن کام کاج کرتے ہیں، کما کے لاتے ہیں، اور ہمارا باپ ان چھوٹوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور ہم سے اتنی محبت نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے باپ کو کسی نے بہکا دیا ہے اور اس کے کسی نے کان بھر دیے ہیں، اور کسی نے اس کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ چونکہ کما کے ہم لاتے ہیں، بڑے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، تو ہمارا باپ ہم سے زیادہ محبت کرے، لیکن ہمارا باپ یوسف اور اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یاران گرامی، یہ ایک بڑی قابل غور بات ہے، اور بات کیا ہے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ عزت پیسے سے ملتی ہے، عزت محبت یہ شاید پیسے سے ملتی ہے، کہ میں زیادہ کماؤں گا تو میرا والد میری زیادہ عزت کرے گا، یا میری خاندان میں زیادہ عزت ہوگی، میں زیادہ کما کر لاؤں گا تو مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ادب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، میں مالی طور پر جتنا مضبوط ہوں گا اتنا میرا احترام کیا جائے گا۔ عام طور پر یہ ہم سمجھ لیتے ہیں، اور عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے، عام طور پر ہوتا بھی ایسے ہی ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ کے نبی دنیاوی اسباب کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ کے نبیوں کے ذہن میں اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ صرف اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ اب اگر دنیاوی طور پر دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں تو حق یہی تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو سب سے بڑا بیٹا ہے اس سے سب سے زیادہ محبت کرتے کہ جی یہ میرا بیٹا ماشاءاللہ 40 سالاں دا ہو گیا ہے، تے 20 سال ہو گئے انہوں کماندے نوں، میرا باں بیلی بنیا ہے، 20 سال تو کماندا پیا ہے اور ایسی چھوٹیاں نوں پالدا پیا ہے،
تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی زیادہ عزت کی جاتی، لیکن یعقوب علیہ السلام نے محبت کرتے تھے تو یوسف علیہ السلام سے اور بنیامین سے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت کا تاج پہنانا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، نبوت کا تاج ان کو پہنانا تھا۔ تو اب یعقوب علیہ السلام چونکہ خود اللہ کے نبی ہیں، اور پھر جس بیٹے کو نبوت ملنی تھی، رب کی بارگاہ میں جس کا مقام اور مرتبہ ہونا تھا، تو یعقوب علیہ السلام اس بچے سے، اس اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو اب مطلب کیا کہ اصل عزت اسی کی ہے جس کی رب کی بارگاہ میں عزت ہو۔ جس کی رب کی بارگاہ میں عزت نہیں، وہ تھوڑا کماتا ہے یا زیادہ کماتا ہے، دن رات کماتا ہے یا خرچ زیادہ کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے، جس کی رب کی بارگاہ میں عزت نہیں ہے اس کی عزت نہیں ہے، اور عزت اسی کی ہوگی جس کی رب کی بارگاہ میں عزت ہے۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ رب کی بارگاہ میں عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ عزت کا معیار مال و دولت نہیں، عزت کا معیار کمائی نہیں، عزت کا معیار نوکری نہیں، بلکہ عزت کا معیار اور پیمانہ جو ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے، خدا خوفی ہے۔ تو جس قدر تقوی اور پرہیزگاری زیادہ ہوتی چلی جائے گی، رب کی بارگاہ میں مقام بڑھتا چلا جائے گا، اور جب رب کی بارگاہ میں مقام بڑھتا چلا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی مخلوق میں بھی عزتیں پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ یاران گرامی، آگے اور بھی بات چل رہی ہے، انشاءاللہ ہم اگلے گفتگو میں اس بات کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ اور کافی مشکل ہو رہی تھی مجھے بولنے میں، لیکن جس قدر بھی ہو سکا میں نے کوشش کی کہ آپ تک